اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيما صدق اللہ العظیم۔ ساتھیو، یہ سورہ احزاب کی آخری آیات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کرو، ٹھیک بات کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہاری غلطیوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اس نے بڑی کامیابی، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس میں ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین پر پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک انسان بڑا ظالم جاہل ہے۔ اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے گا، مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے والا اور رحیم ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ساتھیو، دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے اس مقام پہ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو ایمان کے دعوے کرتے ہیں۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ ڈرو اور ٹھیک بات کرو۔ کئی جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں سے، ایمان کے دعویٰ کرنے والوں سے مخاطب ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے، دیکھو تمہیں موت نہ آئے جب تک کہ تم ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تک کہ تم صحیح فرما بردار نہ ہو اللہ کے۔ مسلم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فرما بردار۔ اور فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ کے اس قرآن کو یہاں رسی سے تشبیہ دیا، ایک سو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ پڑو۔ یہاں بھی اسی طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال ٹھیک کر دے گا، درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر۔ فقد فاز فوزا عظیما، یہ بہت بڑی امانت ہے جو اللہ نے، جس کو ہم نے، مسلمانوں نے، ایمان والوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اس امانت کو اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بڑی امانت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ یہ امانت تو ہم نے آسمانوں کو دی، زمینوں کو دی، پہاڑوں پہ دی، وہ اس کو لینے سے انکار کیا انہوں نے اور ڈر گئے، تو ہم نے انسان کو دی تو انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ایسا نہیں کہ یہ ظالم ہے بلکہ جاہل بھی ہے۔
تو حضرات یہ بہت بڑی امانت ہے. سب سے بڑی امانت میں آپ لوگوں سے بتاؤں کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان ہونا. اور انسان وہی ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت ہو. جس کے اندر انسانیت نہ ہو وہ انسان ہی نہیں ہے. اور جو انسان ہی نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ اور جو مسلمان ہے وہ انسان نہیں ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے. وہ کیسے مسلمان ہے جس کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا وہ واقعہ کہ وہ لوگ جن کو ہم کافر کہتے ہیں، ایک بلی مشکل میں پھنسی ہوئی تھی، اس کے لیے ہیلی کاپٹر پہنچ گیا. اور یہاں انسان، اشرف المخلوق، بچے، عورتیں پھنسی ہوئی ہیں، اور کتنے گھنٹے تک وہ پکارتے رہے. حضرات یہ ہیں ہم مسلمان، ایسے ہیں ہم مسلمان، ایسے ہیں ہم امانتوں کے پاسدار، ایسے ہیں ہمارے اندر ایسی ہے انسانیت. تو انسانیت بھی جس کو دیکھ کے شرما جائے وہ ہے انسانیت ہمارے اندر. آپ اندازہ تو کریں. اور ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی وہ تو جہنم میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے. ارے بھائی، جنت میں جانے والے کام بھی کرنے پڑیں گے، پھر ہی جنت میں جائیں گے. ایسا نہیں کہ کام تو کرو جہنم میں جانے والے. سب سے بڑی چیز ہے انسانیت. اگر انسانیت نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے اندر. نہ آپ مسلمان اپنے آپ کو کہیں، نہ آپ ایماندار آپ کو کہیں، نہ آپ اہل قرآن آپ کو کہیں، نہ آپ انسانی معاشرے میں رہنے کے قابل ہیں. کیونکہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، اور ہمارے حکمرانوں، سیاستدانوں اور بڑے لیڈروں کے اندر تو ہے ہی نہیں ہے. ان کے اندر تو انسانیت، جب وہ لیڈر بنتے ہیں تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے. ہر آنکھ اشک بار تھی وہ موقع دیکھ کے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے جب تک کہ تم فرما بردار نہ ہو، مسلمان نہ ہو. انسانیت کے بغیر بھی انسان مسلمان ہے. اگر انسانیت نہیں تو کیسا مسلمان ہے انسان؟ وہ کون ہے مسلمان؟ انسانیت نہیں ہے جی ہم مسلمان ہیں. بھئی دعوے جتنے مرضی کرو، پتہ تو قیامت کے دن چلے گا جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. تو ساتھیو، یہاں بھی یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور حق بات کرو، سچ بات کرو. پھر اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. لیکن اتنی بڑی خطائیں، اتنی خطائیں، یہ خطا ہے کوئی؟ یہ تو ظلم ہے. اور ظلم جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا. ظلم جو ہے وہ ایسے معاف نہیں ہوگا جو اتنا بڑا ظلم کیا ہے یہ ہمارے حکمرانوں نے، ہماری حکومت نے. دل خون کے آنسو رو رہا تھا اس وقت. کیا کریں، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ جو کر سکتے ہیں ان کو ہی پوچھا جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. ہمیں تو صرف یہ کہا ہے کہ تم اس پہ آواز اٹھاؤ، گونگے نہ بنو. آواز اٹھاؤ کہ ظلم ہوا ہے. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہی یہ تمہارا، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا ہی تم سے پوچھا جائے گا. جتنا کر سکتے ہو اتنا ہی پوچھا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں پوچھا جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہر نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ سوال جواب ہوں گے. جتنا میں کر سکتا ہوں میں وہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی آواز دوسروں تک پہنچاؤں کہ یہ ظلم ہوا ہے، تاکہ آئندہ ایسا ظلم نہ ہو کبھی. ایسے ظلموں کو روکا جائے، ورنہ پھر ہم بھی ساتھ ہی شمار ہوں گے اگر ہم اس پہ آواز نہیں اٹھائیں گے. تو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے ہر انسان کی. اور یہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ اس کو جس نے دل کے اندر برا جانا، ذالک اضعف الایمان، کہ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ اس نے دل میں برا مانا. ورنہ چاہیے تو یہ تھا
کہ اگر استطاعت ہے تو ہاتھ سے روک دے. فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اگر طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے ایسے ظلم کو ہٹاؤ, ظلم کو روکو, ظالموں کو ہٹا دو رستے سے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو زبان تو استعمال کرو, زبان سے تو بولو. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ اگر یہ بھی ڈر ہے کہ زبان کھینچ لی جائے گی, زبانیں کاٹ دی جائیں گی, تو پھر دل میں تو برا جانو. ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے, یہ بھی بتا دیا گیا. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرات ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. ہر بندے کو سوچنا چاہیے, ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے اس بات کی. کلہم آتہ یوم القیامہ فردا, انڈیویجول طور پہ ہر بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم. نفعنی و ایاکم بآیاتہ و ذکر الحکیم.